تو آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے، ان جن پر قرین مقرر کر دیے گئے، شیاطین مقرر کر دیے گئے، کہ آپ کی دعوت اور مشن کی ناکامی نہیں ہے، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ اگر ایمان نہیں لا رہے تو اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں، آپ نے پہنچا دیا، حق واضح کر دیا، حجت تمام کر دی۔ اب مانتے ہی نہیں مانتے، یہ اللہ کا کام، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ تو جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کام، اللہ کا، یعنی غیروں کو تو چھوڑو، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پر آ جائے، جس سے آپ کو محبت ہے، آپ اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کا کام۔ اللہ نے، حالانکہ ابو طالب آپ کا چچا آپ کے ساتھ تھا، ساتھ رہتا ہے، دن رات اس کو دعوت دی، سمجھایا، حتیٰ کہ بستر مرگ تک اس کو دعوت دی، توحید کا کلمہ پڑھ لو، یہاں تک کہا کہ کان میں پڑھ دو، اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا، نہیں پڑھا، اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ کا کام۔ اور سلمان فارسی جو فارس سے نکلا، کتنے دوری کے فاصلے سے فارس سے نکلا، حق کی جستجو میں، اور گھومتے گھماتے کہیں بک رہا ہے اور کہیں نوکری کر رہا ہے، کہیں غلامی کر رہا ہے، بالآخر مدینہ پہنچ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جو بندہ فارس میں بیٹھا ہے اسے ہدایت مل گئی، اور جو مدینے میں آپ کے ساتھ ہے ہدایت نہیں ملی، یہ اللہ کے اختیارات میں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے ایک اور تسلی کا پہلو، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم لے جائیں آپ کو، ہم آپ کو لے جائیں، اٹھا لیں موت اور شہادت کی صورت میں، کفار اسی چیز کے درپے تھے نا، آپ کو ختم کر دیں، آپ کا نام و نشان مٹا دیں، آپ کو اٹھا لیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، یہی چاہتے تھے۔ ان کی چاہت کے مطابق اگر ہم آپ کو اٹھا لیں، لے جائیں، تو کیا وہ بچ جائیں گے کفار؟ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ ان کفار کی چاہت کے مطابق ہم آپ کو اٹھا لیں، تو آپ کو اٹھانے کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں بچیں گے۔ ان کو بتا دو ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی بچیں گے نہیں، ان سے انتقام لیں گے۔ اور آخرت کا عذاب تو ہے یہ،